नाज़रीन, नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हो गई है और नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप को ये कन्वे किया गया है कि ईरान पर हमला होना चाहिए और ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलिट्री अटैक ही ओनली रास्ता है। और इसी दरमियान जो इजरायली मीडिया है, अमेरिकी मीडिया है और यूएस इजरायली ऑफिशियल्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमले की जो तैयारियां हैं ऑन ग्राउंड वो फाइनल प्रिपरेशंस के अंदर हैं। और कुछ ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि हमले का जो अप्रूवल है वो हो गया है। ये सम ऑफ द अमेरिकन ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं, हमले का अप्रूवल हो गया है और तैयारियां जो ऑन ग्राउंड है वो फाइनल मराहल के अंदर हैं। अली लरजानी ने कतर में खड़े होकर यह कहा है कि वो अमेरिकी बेसिस को ईरान यानी निशाना बनाएगा। रीजन के अंदर तमाम अमेरिकी बेसिस जब वो निशाना बनेंगी अगर ईरान के ऊपर अटैक किया गया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्यूरिंग हिज विजिट अमीर कतर ने ट्रंप को कॉल की है, यानी यहां पर यह कोशिश की जा रही है ना कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो अली लरजानी कतर के दौरे के दरमियान अमीर कतर उनकी अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद अमीर कतर ने ट्रंप को जब वो कॉल की है। तो शरायत है ना कि अमेरिका जो शरायत चाह रहा है, ईरान कन्वे कर रहा है, ईरान अब ये बता रहा है कि भाई वो हर तरह का मैकेनिज्म देने के लिए तैयार हैं जो सेटिस्फाई कर सके रीजन को, अमेरिका को, कि हम न्यूक्लियर नहीं बना रहे। अलबत्ता न्यूक्लियर के अलावा हम कोई और टॉक्स करने के लिए जब वो तैयार नहीं है। तो यही वो प्रिंसिपल पोजीशन है जिसको चाइना, रशिया भी इंडोर्स कर रहे हैं, रीजन भी इंडोर्स कर रहा है, लेकिन अमेरिका क्या ये रास्ता लेगा? अच्छा, अब यहां पर बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन ये है कि ईरान कह रहा है कि वो अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएगा, उधर से यानी हमला होने जा रहा है, उसके नतीजे में ईरान बेसिस को निशाना बनाएगा। अब इसमें सेंसिटिव और डेंजरस बात यह है कि ये जो गल्फ रियासतें हैं ये कैसे देखेंगी ईरानी हमले को? क्या ये ईरानी हमले को अमेरिकी बेसिस पर हमला देखेंगी या ये ईरानी हमले को अपने मुल्क पर हमला देखेंगी? और जो लास्ट टाइम अटैक हुआ था उसमें तो इन्होंने यही कहा था कि ईरान ने उनके मुल्कों के ऊपर जो अटैक किया है, तो उसके बाद इनका क्या रिस्पॉन्स होगा? और आपको पता है कि एक छोटा सा वाकया जो है वो क्या से क्या बना देता है चीजों को, और कैसे तमाम जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है। तो ईरान अब कोई सिंबॉलिक अटैक भी नहीं कर रहा होगा। लास्ट टाइम जो ईरान ने अटैक किया वो एक सिंबॉलिक अटैक था, उसमें कतर को बाकायदा पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था, तो उसके बावजूद यह नैरेटिव जब वो सामने आया। लेकिन अब की बार तो कोई सिंबॉलिक अटैक नहीं होगा। और इसमें डेंजरस बात यह है, सेंसिटिव बात यह है कि देखें जो बेसेस है, मिसाल के तौर पे कतर की बेस है, तो वहां पर सिर्फ अमेरिकन मौजूद नहीं है, उसमें कतरी जो मिलिट्री पर्सनल है वो भी तो वहां पर मौजूद हैं, मिलकर काम कर रहे हैं ना। तो वहां पर कतरी पर्सनल्स भी होते हैं, इनके जो कमांड सेंटर्स हैं उसमें भी जिस मुल्क की बेस है उसके पर्सनल जो वो बैठे होते हैं, उसके ऑफिशियल्स बैठे होते हैं। तो अगर इन कंट्रीज के कोई ऑफिशियल्स और नेशनल्स उसमें निशाना बने तो फिर क्या होगा? क्योंकि इस बार ईरान का हमला कोई सेंसिटिव नहीं होगा, इसलिए जंग इंतहाई तबाहकुन है जो शुरू तो हो जाएगी लेकिन फिर खत्म किस अंदाज में होगी। और इस एक जंग में से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? इराक जंग से दाइश निकल कर सामने आई ना, तो ईरान जंग से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? किस किस मुल्क तक ये क्राइसिस फैलेगा? और देखें जो पाकिस्तान के अंदर वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से आइसोलेटेड नहीं है, वो इसके साथ कनेक्टेड है। ये बात हमेशा ज़हन में रखें। वहां पर जो ईरान के 3-4 हिस्से करने की प्लानिंग है, उसमें एक हिस्सा जो उधर उस साइड पर बलोच रहते हैं उनको भी देने का प्लान है, और जो इधर बलूचिस्तान में वाकयात होते हैं वो इसी तरह क्रॉस बॉर्डर वाकयात हैं, इधर से उधर लोग चले जाते हैं, उधर से इधर चले आते हैं। तो अगर उधर वहां पर वो मुनज़्ज़म हो गए तो इसका लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि इधर पाकिस्तान में यानी बलूचिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां होंगी, क्योंकि वो बॉर्डर की दूसरी तरफ जब मुनज़्ज़म हो चुके होंगे। यहां पर तो पाकिस्तान और ईरान का कोऑपरेशन है ना, कि वो दोनों तरफ से ऑपरेशन करते रहते हैं, लेकिन अगर वहां पर वो मुनज़्ज़म हो गए और तेहरान में कोई बाकायदा गवर्नमेंट ना हुई तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान के लिए मसाल हैं और टर्की के लिए डेफिनेटली मसाल हैं। टर्की ने तो ये यहां तक कह दिया है कि अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसला है। तो ये यानी सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं है, बल्कि इस जंग में से क्या कुछ निकल कर आगे सामने आएगा वो बहुत ही भयानक है, वो बहुत ही हौलनाक है। और आप जरा सोचिए और बदमाशी का पारम देखिए, 25 सालों में 6 मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, मिलियंस ऑफ पीपल जब वो कैजुअलिटीज हो गई, और अब एक और ओआईसी मुल्क पर
بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کبھی ہیومن رائٹس کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نیوکلر کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا بہانہ بناتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اسرائیل جو اتنے ملکوں پر بمباری کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو اس کے ایکسپینشنسٹ منصوبے ہیں اس کو روکا جائے، اس پر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، بلکہ نہیں، وہ اسرائیل کو مزید اسلحہ دے رہے ہیں، اسرائیل کو بلا بلا کر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے. تو اب یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ چیلنجنگ، بڑا سینسٹیو اور بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے OIC کے لیے اور ریجن کے لیے کہ یہ جنگ ہوگی، اس میں یہ ایران بیسز پر اٹیک کر رہا ہوگا، یہ ملک جب اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہوں گے، اور اگر یہ انکنٹرولبل کنفلکٹ ہوگا تو اس میں سے کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا. اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا تو ان کا جو آئل سپلائی ہے وہ رک جائے گا، اور ان کی جو باقی ایکسپورٹس ہیں وہ رک جائیں گی. تو ان ملکوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اور ہم یہ رپورٹ بھی دے چکے ہیں کہ جو ہی اکانومی ہٹ ہوگی تو اس کے بعد جب وہ گورنمنٹس ڈی اسٹیبلائز ہونا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ملکوں کے اندر انفلیشن بڑھے گی، ریجن کے لیے مسائل ہوں گے، ریجنل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی اوور تھرو ہو سکتی ہیں، کمزور پڑ سکتی ہیں، ملک ڈی اسٹیبلائز ہو سکتے ہیں. تو ایک آتش فشاں ہے، ایک ایسا وائلنس کا دور شروع ہوگا کہ پتہ نہیں اس میں سے کیا کچھ جو وہ نکل کر سامنے آ گیا اور کیا کچھ اس ریجن کے ملکوں کو مزید بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ کو یاد ہو ناظرین تو فرام دا ڈے فرسٹ ہم ایک بات یہ کہتے رہے ہیں کہ جو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جانا ہے وہ اسرائیل ایک بڑی جنگ سٹیج کرے گا، اور اس بڑی جنگ کے درمیان میں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرے گا. اس سے پہلے 2 مرتبہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا، ایک 48 میں اور ایک 67 میں. دونوں میں ایک بڑی جنگ جاری تھی. ایک بڑی جنگ جب ہوتی ہے تو ہر ملک اپنے اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اور ویسے بھی وہاں پر ڈپلومیسی کوئی یہ وہ چیزیں کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. جب ہو ہی جنگ رہی ہے تو پھر اس میں کیا چیزیں منوائی جائیں گی اور کیا، اور ویسے بھی آج کی دنیا میں کیا ایگزسٹ کرتی ہے ڈپلومیسی اور رولز اور وہ سارا. تو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ ان کو چاہیے. تو اس بڑی جنگ کی آڑ میں وہ فلسطینیوں کو جب ڈسپلیس کر رہے ہوں گے، تو ہم شروع سے اس ایک ایسے ٹائم کی اور ایسی ایک بھیانک جنگ کی جب بات کر رہے تھے، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور آخر تک ہم یہی کوشش کریں گے اور سب دعا کر رہے ہیں کہ اس سے معاملہ ٹل جائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا انفارچونیٹلی جب نظر نہیں آ رہا ہے. اور امریکہ نے 9/11 کے بعد پہلی بار اپنے کسی ایک بڑے سٹیٹ کی اور اس کے ایک بڑے سٹی کی جو ایئر سپیس ہے اس کو بند کیا ہے. میکسیکو سے جو ڈرونز آئے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایئر سپیس کو بند کر دیا گیا ہے. 9/11 کے بعد یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈرگ کارٹلز نے یہ ڈرونز بھیجے ہیں. یہ جو ڈرگ کارٹلز ہیں یہ ڈرونز استعمال کرتے ہیں، اور یہ صرف وہاں پر نہیں ہوتا، امریکہ میکسیکو بارڈر پر نہیں ہوتا، یہ دنیا کے ہر بارڈر پر ہوتا ہے. ڈرگ کارٹلز جو ہیں وہ چھوٹے ڈرونز استعمال کرتے ہیں، ایک یعنی کراس بارڈر جو سمگل کرنے کے لیے وہ ڈرونز کا استعمال کیا جاتا ہے. چھوٹے ڈرونز ہوتے ہیں اور تھوڑی سی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے. وہ تھوڑی ہے کہ وہ پوری ایئر سپیس ہی ان ڈرونز کے ندیے میں بند کر دی جائے. یعنی یہ ڈرونز اس وقت بھی دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، مختلف بارڈرز پر استعمال ہو رہے ہوں گے اس وقت بھی. یہ ڈرگ کارٹلز ہے وہ، اور باقی یہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ڈرونز کے ذریعے ایک بارڈر سے دوسری طرف جب وہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں، یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں. تو یہ تھوڑی ہے کہ ایئر سپیس بند کر دی جائے. اور یہ جو ڈرونز اب میکسیکو سے امریکہ کی طرف گئے ہیں یہ کو پہلی بار گئے ہیں. یہ تو ڈرگ کارٹلز جو وہاں پر ہیں وہ کب سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ایئر سپیس بند ہو جانا، تو اس کے بعد اسپیکولیشنز وہاں پر بہت زیادہ ہیں کہ یہ سب کس لیے سٹیج کیا جا رہا ہے، کس لیے یہ سب کچھ گھڑا جا رہا ہے، اور اس کو اتنا زیادہ سینسٹیو کیوں بنایا جا رہا ہے، اور کیا اس کے جواز کے طور پر امریکہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. کیونکہ وہ میکسیکو کے حوالے سے جو اپنی انٹینشنز ہیں وہ آلریڈی کلیئر کر چکا ہے اور ڈکلیئر کر چکا ہے. اچھا، تو تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسکاٹ ریٹر نے وارن کیا ہے کہ ٹرمپ جب وہ مڈ ٹرم الیکشنز ہار سکتے ہیں اور ایران کے ساتھ جنگ بھی ہار سکتے ہیں. نیتنیاہو کی ملاقات جب وہ ہو گئی ہے، اب آن گراؤنڈ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ادھر جو ملاقات ہوئی اس کو ذرا کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں. ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایران امریکہ کے نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، نیتنیاہو اور امریکہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اسرائیلی آفیشلز کی امریکنز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یورپینز کے ساتھ ٹاکس جاری ہیں جو ان کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ ایک چیز جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اور تیزی کے ساتھ اور مسلسل ہو رہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹاکس ہو رہی ہیں جو
वट एवर जो भी हो रहा है, वो यह है कि अमेरिका का मुसलसल मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है कि अच्छा अब निगोशिएशंस हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए बिल्डअप जब रोक दिया जाए। अब पिछले 24 घंटों के अंदर जो बात सामने आ रही है, पिछले 24 घंटों के अंदर 34 फ्लाइट्स हुई हैं अमेरिका के जो लॉजिस्टिक प्लेन जो वो मिडिल ईस्ट की तरफ आए हैं, 34 फ्लाइट्स सिर्फ पिछले 24 घंटों के अंदर, जब ऑलरेडी जो बिल्डअप है वो हिस्टोरिक है। अरब पोस्ट ने भी ये लिखा है कि ये लार्जेस्ट एवर यूएस मिलिट्री बिल्डअप है। अच्छा, वो जो एक गल्फ वॉर जो हुई थी ना, जो इराक और कुवैत के दरमियान, तो उसमें 40 मुल्कों का कोalition बना था, उसमें अमेरिका ने उस वक्त जब वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो डिप्लॉय किए थे, वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो था। दिस इज द लार्जेस्ट बिल्डअप जो अमेरिका की जानिब से जब वो किया गया है, तो हो चुका है, लेकिन फिर भी पीछे से री इन्फोर्समेंट जब वो होती चली जा रही। लैरी जॉनसन ये CIA के फॉर्मर एनालिस्ट हैं, यानी ये CIA में काम कर चुके हैं, बड़े आला ओहदे पर रहे हैं, इस वक्त एक बड़े एनालिस्ट हैं और इनको अमेरिका में और पूरी दुनिया में सुना जाता है। और फलस्तीन के हवाले से इन्होंने बड़ी जबरदस्त पोजीशन हमेशा लेकर रखी है और ये बिल्कुल अमेरिका फर्स्ट वाले आदमी और जंगों के बहुत ज्यादा खिलाफ है और ईरान जंग के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि कैसे ईरान में जो कुछ हुआ ये सारा मुसाद का कारनामा था। तो लैरी जॉनसन ये कह रहे हैं, यानी इनकी बात बड़ी ऑथेंटिक है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले का जो फैसला है ये अप्रूव कर दिया गया है वॉशिंगटन की जानिब से। यानी ये वो बंदा बात कर रहा है जो जंग नहीं चाहता, जो पहले दिन से उन्होंने फिलिस्तीन के लिए पोजीशन ली है, ईरान जंग के ये सख्त खिलाफ हैं, इजराइल की सारी कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। यानी ये क्रेडिबल आदमी जब बात कर रहा है, तो इनके सोर्सेज के मुताबिक, और ये खुद CIA में रह चुके हैं, इन्होंने कहा है डिसीजन टू अटैक ईरान हैज रिपोर्टेडली बीन अप्रूव्ड बाय वॉशिंगटन। इनके मुताबिक हमले का फैसला जब अप्रूव कर लिया गया है और री इन्फोर्समेंट जो है, री इन्फोर्समेंट कहते हैं कि आपने बिल्डअप कर लिया है और उसमें मजीद क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। यानी आपने पेट्रियाट डिप्लॉय कर दिए हैं, जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं, मजीद जेट्स आ रहे हैं। सो री इन्फोर्समेंट, सो यूएस जो री इन्फोर्समेंट है अक्रॉस द रीजन वो इस वक्त जारी है एंड अराउंड ईरान। ही क्लेम्स दैट के, अच्छा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि इस चीज की भी प्लानिंग है कि डिफरेंट इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी जिसमें ईरान को प्रवोक किया जाएगा कि वो हमले में पहल करे। और कल या परसों के वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है इसके 2 एंगल हैं। एक तो ये है कि ठीक है वो एक बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और इसलिए ईरान अभी तक नहीं कर रहा और ना उसकी डॉक्ट्राइन में है, लेकिन पहले उसने अनाउंस कर रखा है कि वो कर सकता है। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप अपने बेस्ट वेपन्स भी गंवा बैठते हैं, अपना स्टॉक पाइल भी खाली कर बैठते हैं काफी हद तक, और अगले को जवाब भी मिल जाता है। जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो भी अब उसके पास होगा क्योंकि आपने हमला किया। तो अगर आप हमले में आपने पहल भी की और एक मैक्सिमम डैमेज ना पहुंचा सके, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्ट्राइक है ये सिर्फ इसी सूरत में की जाती है कि आप अगले को मैक्सिमम डैमेज करें ताकि वो अच्छा और एक बड़ा रिस्पांस आपको ना कर सके। तो अगर ये पहली स्ट्राइक जो है इतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती तो फिर आपके ये उल्टी पड़ जाती है। ये फर्स्ट स्ट्राइक जो है, जैसे इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उल्टा पड़ गया, तो इसी तरह ईरान को ये बहुत बड़ी उसके लिए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए सर्टेन स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी कि ईरान को प्रवोक किया जाए कि वो हमला करे, ताकि एक नैरेटिव भी मुकम्मल बना लिया जाए कि देखें ईरान ने हमला किया है। सोचिए यहां पर अभी तो वो जेनोसाइड करके क्या नैरेटिव बना रहे हैं, तो ईरान हमला कर देगा तो पता नहीं क्या नैरेटिव बनाएंगे। तो इसलिए जो है ना फिर वो काफी ज्यादा, यानी जो अमेरिका में एक ईरान की सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट है, एक नैरेटिव की सपोर्ट है कि भाई ईरान की जो जंग है ये बाय चॉइस है, ये नेसेसिटी नहीं है। अमेरिकन इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार कि वॉर ऑफ ईरान इज अ वॉर ऑफ चॉइस नॉट वॉर ऑफ नेसेसिटी, कि अमेरिका खुद इस जंग के अंदर कूद रहा है और इजराइल के लिए कूद रहा है। जब ईरान हमला कर देगा तो फिर नैरेटिव किसी और तरह बदल भी सकता है। तो ईरान को ये नैरेटिव भी अपने साथ रखना है, और जब ज़ाहिर एक लंबी जंग होगी ना तो इस लंबी जंग में ये नैरेटिव आगे चलकर बहुत काम आएगा। तो ये जितना हथियार जरूरी है उतना ही ये नैरेटिव अपने साथ रखना बहुत जरूरी है।
کیونکہ آپ لمبی جنگ ہوگی نا تو یہ نیریٹو اپنے ساتھ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے. تو اگر آپ فرسٹ اسٹرائک کر دیں گے تو یہ نیریٹو شاید آپ کے پاس نہ رہے اور ملٹری لاجک کے حوالے سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. سو امریکہ پرووک کرنے جا رہا ہے ایران کو کہ وہ اسٹرائک فرسٹ کرے. یہ لیری جانسن جب وہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملے کا اپروول جب ہو گیا. فارمر موساد آفیشل کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ آر ان دا فائنل سٹیجز آف لانچنگ این اٹیک آن ایران. فائنل سٹیجز کے اندر ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے اور پریپریشنز آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل حملہ یعنی حتمی آن گراؤنڈ بھی جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل کے اندر ہے. فارمر موساد آفیشلز کہہ رہے ہیں. فارمر یعنی سی آئی آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ اپروو ہو چکا ہے. موساد آفیشل یہ کہہ رہے ہیں کہ بس فائنل سٹیجز ہیں, اپروول ہو گیا لیکن تیاری فائنل سٹیجز کے اندر ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ نیتنیاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے, اب تین گھنٹے کے قریب یہ ملاقات ہوئی. پہلے تو نیتنیاہو الگ الگ سب سے ملا, یعنی سیکریٹری آف وار سے مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی, خاص طور پر اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے ہوئی, اور پھر جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں یہ سارے آفیشل جو ہے وہ موجود تھے. اچھا, نیتنیاہو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملٹری آفیشلز بھی لے کر گیا, اور یہ جو مائک ہاکبے ہے جو امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہے, اچھا یہ ہر ٹرپ پر نیتنیاہو کے ساتھ ہوتا ہے. اس دفعہ بھی یہ ہر ملاقات میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے لابی کا ڈیسیژنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے. یعنی ایک ہے نا اپنائیت کہ اب نیتنیاہو بیٹھا ہوا ہے, ساتھ امریکی ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے ٹو انفلوئنس دا ڈیسیژنز. تو یہ ہر ٹرپ پر یہ مائک ہاکبے جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. اس بار بھی یہ ساتھ تھا. اس کے علاوہ ملٹری آفیشلز کو ساتھ نیتنیاہو لے کر گیا جنہوں نے بریف کیا ٹرمپ کو. اچھا, اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ نیتنیاہو نے ٹرمپ کو ایویڈنسز دکھائے کہ کیسے ایرانین جو ہے وہ میس ایگزیکیوشن انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں ایرانین سیویلینز کے ساتھ. اچھا, یہ نیتنیاہو نے, تو غزہ کے جو ایویڈنس ہیں جو وہاں پر جینوسائیڈ ہوئی ہے وہ نیتنیاہو نے نہیں دکھائے یا کسی اور نے ٹرمپ کو نہیں دکھائے. ایران میں میس ایگزیکیوشن اور خود یہ تمام چیزیں جو وہ جھوٹی بھی ثابت ہو چکی ہیں, اور خود موساد اور اسرائیلی میڈیا یہ مان چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہم نے کروایا ہے جو بھی وہاں پر انریسٹ ہوا. تو یہ اب اندازہ کریں کہ ایک وار کرمنل امریکنز کو گائیڈنس دے رہا ہے, امریکنز کو اب نیتنیاہو بتا رہا ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو جناب علی نیتنیاہو نے جب وہ اس کو ایویڈنسز جب دکھائے, ملٹری آفیشلز کو ساتھ لایا گیا اور تاکہ ٹرمپ کو بتایا جا سکے کہ کتنا ضروری ہے ایران پر حملہ کرنا. اور نیتنیاہو آسکڈ ٹرمپ ٹو پریونٹ دا ایگریمنٹ, ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کیا جائے, صرف اٹیک ہی کیا جائے. یہ نا پوری لابی ایک خاص طریقے سے کام کرتی ہے, یعنی وہ میڈیا پہلے سے بات کرنا شروع ہو گیا ہے. اچھا, سینیٹرز جو ان کے ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں کہ ایران جو دیکھو نا یہ ڈیسیو کر رہا ہے, ایران ڈیسیو کر رہا ہے اور اس پر حملہ ہونا چاہیے, فلاں ہونا چاہیے. یعنی ایک سسٹمیٹک وے سے چیزوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. یعنی صدر ہے نا, اچھا یہ جو باقی آفیشلز ہوتے ہیں, اب نیتنیاہو ان سے الگ الگ ملتا ہے, مطلب سی آئی اے چیف ہے, سیکریٹری آف وار بیٹھا ہوا ہے, سیکریٹری آف اسٹیٹ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ادھر سے میڈیا کہہ رہا ہے حملہ ہونا چاہیے, ادھر سے سینیٹرز کہہ رہے ہیں حملہ ہونا چاہیے. تو ایک صدر جو ہوتا ہے وہ سب کو کیسے اپوز کر سکتا ہے؟ یہ ایک سسٹمیٹک وے. اب دیکھیں نا, پہلے الگ الگ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ جو آفیشل پھر وہاں پر جو سارے ڈیسیژن میکر ہیں تو وہ سب یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, مطلب جو اسرائیل چاہتا ہے وہی نیریٹو اور وہی بات باقی آفیشلز بھی اسی کو آگے دہرا رہے ہوتے ہیں. تو جو ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی اس میں اسٹیو وٹکاف بھی تھا, جیرڈ کشنر بھی تھا اینڈ آل دیٹ, وہ سارے کے سارے ان سب کے ساتھ الگ الگ ملاقات بھی ہوئی. اور نیتنیاہو نے بتایا کہ کیسے ایرانین جو ہے وہ ڈیسیو کر رہے ہیں اور مذاکرات میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور ان پر حملہ ہونا چاہیے. اسی طرح سینیٹرز کے بھی ڈیفرنٹ جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ملٹری آپریشن اگینسٹ ایران از نیسیسٹی, حملہ بہت ضروری ہے اور یہ ہوگا. اسرائیلی منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ دیر از ویری ہائی لائکلیہڈ دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ول لانچ این اٹیک آن ایران. اسرائیلی منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے, اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ڈیوڈ سلنگ جو سسٹم ہے اس کے نئے ٹیسٹ کیے ہیں اور میزلز اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کیا گیا.
یہ مت بھولیں کہ ایران کی جنگ کوئی آخری جنگ نہیں ہوگی. $112 بلین کا بجٹ جب وہ اسرائیل نے رکھا ہے, $112 بلین کا بجٹ کس لیے رکھا ہے؟ تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ. ایران کی جنگ کے بعد تو اصل کھیل شروع ہوگا. اسرائیل کے لیے ریجن کے دروازے کھل جائیں گے ان کے ایکسپینشن کے, تو اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہونا ہے. ایران میں اگر سینٹرل اتھارٹی کولیپس کر گئی تو ایران پر مہینوں بومنگ ہوتی رہے گی, شاید سالوں تک, پھر بعد میں سٹرائکس ہوتے رہیں کہ ایک ہفتے بعد سٹرائک ہو گئی, سو آن. تو یعنی یہ وہ بالکل جیسے شام کی صورتحال رہی, اسرائیل بمباری کرتا رہا, کئی سال وہاں پر بمباری کرتا رہا, اب بھی جب دل چاہتا ہے وہ وہاں پر بمباری کر دیتے ہیں. تو سینٹرل اتھارٹی اگر کولیپس ہو گئی تو اس کے بعد تو میرے وہاں پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے, وہاں پر ایک اور خوفناک کھیل کا آغاز ہو رہا ہے, اور ریجن بالکل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی اور معذور ہو جائے گا ریجن. اتنی زیادہ کیوس اور ڈیسٹیبلائزیشن جب وہ پھیل جائے گی, اور خود OIC ملکوں کے اندر کتنی تلخیاں جب بڑھ سکتی ہیں. کوئی بھی رخ, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ملک کیسے پرسیو کریں گے ایرانی حملے کو اپنی بیسس کے اوپر, امریکی بیسس پر حملہ کنسیڈر کریں گے یا اپنے, تو کتنی زیادہ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں. نتن یاہو نے ایک انٹرویو میں اس کا کریڈٹ لیا کہ عرب ورلڈ جو وہ متحد تھی اور ہم نے ان کو ڈیوائیڈڈ کیا, سسٹمیٹکلی ان کو ڈیوائیڈڈ کیا. تو اب دیکھیں کہ ریجن کے سارے ملک جب متحد ہو رہے ہیں, ایران, ٹرکی, مصر, سعودی عربیہ, قطر, UAE, یہ سب ملک جب وہ ریکنسیلیشن کر رہے ہیں. کویت کے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ایران کی جنگ جب ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے. تو یہ اسرائیل اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے, وہ ریجن کی ریکنسیلیشن, ریجن کا متحد ہو جانا, یہ اسرائیل اس کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے. تو وہ ایک ایسی جنگ چھیڑ دینا چاہتا ہے کہ جس میں کیوس ہی کیوس ہو. اچھا, علی لاریجانی نے قطر میں کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے پر اٹیک کیا تو بیسز پر ہم نشانہ بنائیں گے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. قطر بھائی کون سے بیسز پر اٹیک کریں گے؟ قطر کی بیس پر اٹیک کریں گے, باقی ریجن کی بیسز پر اٹیک کریں گے. تو یعنی قطر میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر کی بیسز پر اٹیک ہوگا, معمولی چیز تو نہیں ہے. اور امیر قطر نے جب وہ ٹرمپ کے ساتھ فون کال کیا اور ایران کا یہ سارا جو کرائسس ہے اس کو ڈسکس کیا, ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رسپانس ہم دیں گے جو ان کی امیجنیشن سے بھی پرے ہوگا. اور چائنیز جو سیٹلائٹس ہیں انہوں نے اس وقت امیجز جاری کی ہیں, 16 جو ٹینکرز ہیں وہ قطر کی جو بیس ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے ریویو کیا ہے دا کمبیٹ ریڈنس آف دا آرمڈ فورسز, چائنیز آرمی کی ریڈنس کو پریزیڈنٹ شی نے جا کر جب وہ ریویو کیا ہے. یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.